جو میں پروجیکٹ آپ کو بناؤں گا یہ پنجاب کے پروجیکٹس ہیں, یہ لاہور کے نہیں ہوں گے. ہماری گورنمنٹ آئی تو سسرا پنجاب کے تحت جو ہم نے صفائی کا نظام شروع کیا, وہ چیف منسٹر چاہتی تھی کہ یہ صرف جو کہ اس وقت اس سے پہلے صرف 6, 7, 8 شہروں تک محدود, سی ایم پنجاب نے یہ ایک بڑا بہترین نظام بنایا جس سے آج پنجاب کے ہر کونے کے اندر صفائی کا نظام ہمارا موجود ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر بھی الحمدللہ آج چیف منسٹر پنجاب نے تقریباً 16,000 کے قریب اسٹریٹس ہیں, یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے, جو مور دین 50% بن چکی ہیں اور باقی بن رہی ہیں, کلرڈ اسٹریٹس بن رہی ہے. اسی کو چیف منسٹر پنجاب اب پنجاب کے تمام شہروں میں لے کے جا رہی ہے. پنجاب کے تمام شہر جو 1 لاکھ کی آبادی سے اوپر کے ہیں, ان تمام کے اندر 100% واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل کا حل کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر پنجاب نے مثالی شہروں کے ساتھ ساتھ یا سونے شہروں کے ساتھ ساتھ سونے گاؤں کا بھی جو ہے نا وہ شروع کیا ہے پروجیکٹ, جس میں اس سال ہم تقریباً 2500 کے قریب جو دیہات ہیں نا اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دی ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو نقطہ پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے پنجاب میں لوکل گورننس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کا شہری علاقوں اور دیہاتوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا پلان ہے اس کو ڈسکس کریں گے, جس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مسٹر ذیشان رفیق نے. یہ ہیں منسٹر آف لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو سر پنجاب میں اور پورے پاکستان میں آج کل بہت شور ہے دوبارہ سے بلدیاتی نظام کو لائے جانے کا. اس کے حوالے سے آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی ہے ایز منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. تو سر یہ نظام جو ہے کب آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس نظام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک آپ نے سب سے پہلی بات کی ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کے حوالے سے, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک تاریخی پس منظر میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ ہماری جب بھی حکومت آئی ہے, پنجاب کے اندر ہو یا وفاق میں بھی ہماری حکومت آئی ہو, ہم نے اپنے ہر دور کے اندر الیکشنز کروائے ہیں. آج الحمدللہ ہماری دوبارہ سے پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے, وفاق میں بھی گورنمنٹ ہے, تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہی الیکشن کروانے جائیں گے. ہم نے تو ایک بڑا اچھا ایک نظام جو ہے وہ بنا کے اسمبلی سے پاس کروا کے اس وقت اس پر کام شروع کر دیا ہوا ہے. ہم نے تو اس وقت ڈیمارکیشن کا فیز ہے, پھر ڈیلیمیٹیشن ہوگی, ڈیلیمیٹیشن کے فوری بعد جو اس کے اوپر الیکشن شروع ہو جائیں گے. تو الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا کلیئر ہے جی کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور یہی ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ جو باتیں کرنے والے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگتے رہے ہیں. آپ پچھلے 5 سے 6 سال جو پنجاب کے اوپر قابض رہے ہیں یہ لوگ, ان سے پوچھ لیں, چیک کر لیں, انہوں نے تو الیکشن نہیں کروائی. 4 لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ بنائے لیکن الیکشن نہ کروائے, لیکن ہم نے تو کروائے. تو جہاں تک بات ہے لوکل گورننس کی, اوبویسلی اس میں جو ہمارا لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگوں کو بنیادی جو ضروریات ہیں جس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل ہیں, صفائی کے مسائل ہیں, جو روزمرہ کے مسائل ہیں, اس کا تعلق ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو کہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے, اس کا سالانہ بجٹ ہوا کرتا تھا 6 ارب 10 ارب 12 ارب, رائٹ. کیونکہ آج الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت جتنے انیشیٹو شروع کیے ہیں جو کہ تاریخی نوعیت کے انیشیٹوز ہیں, جس سے لوگوں کو بنیادی میونسپل سروسز ملنی شروع ہو چکی ہے پہلی دفعہ. اور انہی بیسس کے اوپر آج پنجاب کا موازنہ جب باقی صوبوں سے کیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ اور باقی صوبوں سے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ سترا پنجاب ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گا. یہاں پہ آپ نے پنجاب کے لوگوں کی بنیادی حقوق کی بات کی, میونسپل یہ جو مسئلے ہیں کہ واقعی بڑے دیر سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا آپ کا فوکس صرف پنجاب پہ ہے یا لاہور میں, آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ لاہور کی ڈیولپمنٹ کا چرچا اس ٹائم پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, تو کیا یہ پورے پنجاب میں پھیلے گا یا اس کے حوالے سے جو کام ہے وہ زیادہ لاہور فوکسڈ ہے؟ نہیں, دیکھیں میں نے یہ کہا کہ پنجاب کے کام کا پوری باقی صوبوں سے موازنہ ہو رہا ہے. لاہور اوبویسلی ہمارا کیپٹل سٹی ہے, اس کا نام زیادہ آتا ہے اس سلسلے میں, لیکن جو میں پروجیکٹ آپ کو بناؤں گا یہ پنجاب کے پروجیکٹس ہیں, یہ لاہور کے نہیں ہوں گے. میں بتا رہا ہوں آپ صوبے بھر کے ہے. سترا پنجاب جو ہمارا پروجیکٹ ہے سب سے پہلا, جو کہ دیکھیں دنیا کے کسی ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو سالڈ ویسٹ کا ایک نظام ہونا چاہیے وہاں پہ. یہ جو کوڑا کچرا جو گلی محلوں میں سڑکوں پہ کھڑا جو پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا کوئی نظام ہونا چاہیے. بالکل, جو کہ آج سے پہلے نہیں تھا.
مجھے بتایا کہ پنجاب کے اندر بھی پنجاب کے رورل ایریاز کو 78 سال کی تاریخ میں کبھی بھی یہ سہولت میسر نہیں آئی. باقی صوبوں میں تو کسی ایریا میں نہیں آئی. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سسرا پنجاب کے تحت جو ہم نے صفائی کا نظام شروع کیا, وہ چیف منسٹر چاہتی تھی کہ یہ صرف, جو کہ اس وقت اس سے پہلے صرف 6, 7, 8 شہروں تک محدود, اچھا یہ پروگرام صرف 5-6 بڑے شہروں تک محدود تھا, اور وہ بھی صرف سیکنڈری بیس کا ایک کمپوننٹ اس میں ہوتا تھا. سی ایم پنجاب نے یہ ایک بڑا بہترین نظام بنایا جس سے آج پنجاب کے ہر کونے کے اندر صفائی کا نظام ہمارا موجود ہے. یہ وہ سروس ہے جو کہ ریاست پہلی دفعہ دیہاتوں کو پہنچا رہی ہے. یہ ریاست پہلی دفعہ ان چھوٹے شہروں کو پہنچا رہی ہے جہاں پہ آج تک کبھی یہ چیز نہیں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں کا, شاید کئی سالوں دہائیوں کا جو کوڑا تھا وہ انہی علاقوں میں, محلوں میں, گلیوں میں پڑا ہوا تھا, جس کو اٹھایا گیا اور اب نظام اس کو ریگولر بیسس پہ اٹھا رہا ہے, جس کے تحت آج الحمدللہ 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں بھی دی گئی. اس پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سر, یہ جو نوکریوں کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے, جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا, آج تو لوگوں کو نوکریاں مریم نواز شریف صاحبہ دے رہی ہیں. میں نے تو صرف ایک پروجیکٹ کے تحت بتایا آپ کو کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار ملا, اور اس سے الائڈ انڈسٹری جو ہے وہ اس سے کئی لاکھوں خاندانوں کا روزگار چلنا شروع ہوا تھرو دس پروگرام. چیلنجز کیا تھے؟ آپ نے پنجاب کے ان علاقوں میں آپ پہنچے جہاں پہ آپ نے خود جیسے کہا کہ پہلے کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا, تو چیلنجز کیا درپیش؟ چیلنجز سب سے بڑے یہ تھے کہ بالکل گراؤنڈ زیرو تھی, کوئی کام اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا, کوئی سسٹم موجود نہیں تھا, اور یہ انڈسٹری ہمارے یہاں پہ موجود ہی نہیں تھی. یہ کانسیپٹ ہمارے ملک کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا, اس سے پہلے کوئی انڈسٹری موجود نہیں تھی. تو یہ الحمدللہ سی ایم پنجاب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو آؤٹ سورس کیا, اور آج ہزاروں کی تعداد میں مشینری اور وہیکلز آپ کو سڑکوں پہ پھرتی نظر آتی ہیں. لوگوں کے جو علاقوں کی, سڑکوں کی, گلیوں کی, محلوں کی صفائیاں کر رہے ہیں جو. اور آپ کو اس میں بہترین مثال آپ کو یاد ہوگی جب عید الاضحیٰ کا موقع گزرا تھا, اس وقت بالکل پورے پنجاب کے اندر ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کسی ایک گاؤں کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ کو علائش نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہ نیٹ ورک موجود تھا. اگر یہ نیٹ ورک موجود نہ ہوتا تو کیسے کر سکتے؟ 25,000 سے زیادہ گاؤں ہیں آپ کے پنجاب کے اندر, 13 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے. اگر یہ ملک ہوتا تو, یا جو ملک ہے دنیا میں, یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 11ویں یا 12ویں نمبر پہ آتا ہے. یہ جو پوری ایک صوبے کی آبادی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, تو اتنی بڑی آبادی کو یہ نظام بنا کے دیا. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جب یہ ہم نے شروع کرنے جا رہے تھے تو لوگوں نے ہمیں بڑا کہا کہ جی اس کے اوپر کئی سال لگیں گے, دہائیاں لگیں گے. کیونکہ ویسٹ کے اندر جب سالڈ ویسٹ کے اوپر کام کیا گیا تو لوگوں کو دہائیاں لگی, نسلیں لگی اس کو لے کے چلانے کے, لیکن الحمدللہ ہم نے 6 ماہ کے اندر اس کو کھڑا کر دیا. سر یہ اتنا بڑا نظام 6 ماہ میں ہم نے کھڑا کیا. اور اسی بیس کے اوپر تو آج ہم سے BBC والے دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی برمنگھم ہم سے رابطہ کرتا پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم کس طریقے سے یہ سسٹم سارا بنائیں. اور اس کو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہم نے اس کے لیے ایک ان ہاؤس ایک بہت ہی بہترین ڈیجیٹل سسٹم بنایا. AI مانیٹرنگ سسٹم ہے جو کہ جب دنیا دیکھتی ہے تو وہ اس کے اوپر بڑی حیران ہوتی ہے. وہ بڑے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اتنا بہترین نظام ہے جس پہ منٹ ٹو منٹ کی ریئل ٹائم انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. تمام امپلائیز سے لے کے مشینری سے لے کے کتنا کوڑا اٹھا, کس علاقے سے اٹھا, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس لائیو انفارمیشن ہوتی ہے. کتنے کنٹینرز کلیئر ہوئے, ایک چیز جیو ٹیگڈ ہے. ایک شخص کی ڈیلی بیسس پہ ٹوائس اے ڈے جو ہے نا اس کی جیو فینس پلیس کے اوپر تھرو فیشل ریکگنیشن ڈیجیٹل اٹینڈنس ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ کوڑے کی ٹنیج جو ہے نا وہ لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. تو ڈیلی کے ڈیلی ٹارگیٹ سے بڑا سخت KPI بیس سسٹم ہے جس کے اوپر الحمدللہ آج ہم نے یہ جو ہے نا وہ کامیابی سے یہ چیز کر رہے ہیں. یہ تو ایکچولی تھا سسرا پنجاب کا سالڈ ویسٹ کا ایک پروگرام. پھر اوبیسلی اس کے علاوہ بھی اور بھی مسائل تھے جس میں ہمارے لیکوڈ ویسٹ کے یہاں پہ ایشوز ہیں. جیسے سیویج کے ایشوز ہیں ہمارے چھوٹے شہروں سے لے کے بڑے شہروں کے اندر ایشوز سے. اچھا سر, سیوریج کے ایشو پہ آپ نے بات کی, اسی پہ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا. ہم سیکریٹریٹ میں موجود ہیں, پاس ہی ہمارے والڈ سٹی ہے. سیوریج کے شدید مسئلے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. مانسون جب پچھلا گزرا تو جو گلیاں ہیں ان میں جو نالیاں ہیں وہ اوور فلو کر جاتی ہیں, اور وہ پھر پانی کا لیول اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سر یہ جو ابھی تک ہماری والڈ سٹی میں یا پرانے لاہور میں یا ایون کہ رورل ایریاز میں جو پرانا اولڈ سسٹم ہے سیوریج کا,
اس کو آپ کس طرح چینج کر رہے ہیں؟ واٹ از دا نیو سسٹم دیٹ یو آر برنگنگ ان؟ اب یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھیں یہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا پروگرام ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے شروع کیا ہے، سونا پنجاب کے نام سے یہ پروگرام الحمدللہ. اور اس پروگرام یہ آغاز اس کا ہو چکا ہوا ہے. اس کا پہلے فیز میں آغاز ہم نے لاہور سے کیا تھا. ٹھیک ہے، لاہور جیسے شہر کے اندر بھی الحمدللہ آج چیف منسٹر پنجاب نے تقریباً 16,000 کے قریب اسٹریٹس ہیں، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، جو مور دین 50% بن چکی ہیں اور باقی بن رہی ہیں، جو کہ 30 جون تک اس کی کمپلیشن ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. اس میں آپ نے دیکھی ہوں گی تصاویر کہ کلر جو ہے نا وہ اسٹریٹس بن رہی ہے، ڈفرینٹ کلر کے جو ہے نا وہ کام اس پہ ہو رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. اب لوگ جب ان اسٹریٹس پہ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں لگتے نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹریٹس ہیں. اور اسی کو صرف یہ نہیں کہ یہ لاہور میں ہوا کام، اسی کو چیف منسٹر پنجاب اب پنجاب کے تمام شہروں میں لے کے جا رہی ہے. پہلے فیز کے اندر پنجاب کے 52 شہروں میں اس پروگرام کا آغاز جو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کیا جا رہا ہے، جس میں پنجاب کے تمام شہر جو 1 لاکھ کی آبادی سے اوپر کے ہیں، ان تمام کے اندر 100% واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل کا حل کیا جا رہا ہے. اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری کی ساری پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہیں. وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک تاریخی نوعیت کی ہے. سر اس پروگرام کی سکسیس آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا ہے، آپ نے بلومبرگ اور انٹرنیشنل نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کی بات کی، لیکن اس کی سکسیس آپ کیسے گارنٹی کریں گے؟ میں اس پہ آتا ہوں جی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس کے اوپر. ستھرا بھی آپ تو میں نے آپ کو بتایا سالٹ ویسٹ. ہاں جی. اب اس حوالے سے جو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل تھے، اس میں جیسے میں نے کہا 52 شہروں کے میں 304 ارب روپے کی لاگت سے اس پروگرام کا آغاز کرتا. اور یہ وہ شہر ہیں جن میں 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے. بالکل، پنجاب کے تمام وہ شہر ٹھیک جو 1 لاکھ کی آبادی سے اوپر ہے. اب یہ 304 بلین کی لاگت سے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور سائملٹینسلی جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تقریباً 200 ارب کی لاگت سے جو ہمارے اس سے بھی بڑے شہر ہیں، جیسے جو بگ سٹیز ہیں، لاہور کے علاوہ جو بگ سٹیز ہیں، وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے 200 ارب کی لاگت سے. تقریباً 16 شہر وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا پورٹ فولیو ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس میں جو ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سب سے پہلے ہم نے جب اس کی ڈیزائننگ کی ہے تو ہم نے 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ڈیزائن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں آج سے پہلے تاریخ میں کب آپ نے دیکھا کہ کوئی فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ بھی ڈیزائننگ کر؟ سر یہ آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا. پاکستان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی جو گول ہے یا ہماری ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں نے ایک اچھی چیز کی ہے کہ اگلے 25 سال کو آپ نے دماغ میں رکھتے ہوئے یہ ساری پلان. اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ دیکھیں نا جو فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں ہو رہی ہیں، پنجاب کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہو رہی ہیں. باقی کسی صوبے نے تو اللہ کے فضل سے کوئی قریب بھی نہیں ہے، پنجاب میں بھی یہ فرسٹ ٹائم چیزیں ہو رہی ہیں. جو ہم پورے ان 52 شہروں میں جو سیویج کی لینتھ ہے وہ تقریباً 5400 کلومیٹر کے قریب ہے. پھر اس کے ساتھ یہ نہیں کہ سیویج پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹف پیورز لگیں گی. کوبل سٹونز کا بھی یہ فرسٹ ٹائم کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے جو مین روڈز ہیں، مین ایریاز ہیں، بازار ہیں، ان کو بیوٹیفائی کیا جائے گا. اس پہ کوبل سٹونز لگیں گے. ان کی لینتھ جو بنتی ہے تقریباً مور دین 6100 کلومیٹرس ہے. اور اس کے بعد کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے کہا کہ پہلی دفعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں پہلی دفعہ ان پنجاب کے تمام شہروں میں انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بننے جا رہے ہیں. تقریباً جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے جو ٹینکس ہم ان تمام شہروں میں بنائیں گے اس کی 125 ملین گیلن جو ہے نا وہ اسٹارم واٹر کو اسٹور کرنے کی اس میں کیپیسٹی ہو. ہم تقریباً 700 کے قریب جو ہے نا وہ مشینری ان تمام شہروں کو لے کے دینے جا رہے ہیں، جو کہ سیویج ریلیٹڈ مشینری ہوگی، جس میں سکر مشینس ہیں، جیٹنگ مشینس ہیں، ونچنگ مشینس ہیں، ڈی سلٹنگ مشینس ہیں. یہ ساری کی ساری یہ جو بڑے مشکل نام ہے اس مشینری کے، ذرا میں چاہوں گا آپ آسان کر کے بتائیں. یہ مشینری کب لوگوں کو کب نظر آئے گی؟ میں آ چکی آ رہی. ٹھیک ہے، کام میں بتاؤں آپ کو. ہم نے دیہاتوں کو مشینری پرووائڈ کرتی، ڈسٹرکس کو، ہر ضلع کو اسٹیٹ منسٹر پہ تقریباً وہ بھی کوئی 650-700 کے قریب مشینری بنتی ہے، جو اس میں یہ ساری مشینیں میں نے بتائی ہیں وہ تمام اضلاع کو پہنچ چکی ہوئی ہیں. تمام اضلاع کے پاس اپنی مشینری ہے. یعنی کہ اب کسی ضلع میں اگر کوئی بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، کوئی سیویج کے مسائل ہوتی ہیں، تو ان کو لاہور یا بڑے شہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں سے مشینری آئے گی تو ہمارا کام ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے تمام ضلعوں کو یہ مل چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ شہروں کو ہم مزید دینے جا رہے ہیں، میں نے بتایا آپ کو. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں کہ تمام کے تمام جو ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں شہروں میں اس کو تھورائز کرنے جا رہے ہیں.
یعنی کہ آپ بجلی کے بل بھی نہیں وہاں پہ آیا کریں گے. اچھا سر، میں یہی چیز آپ سے اگلی پوچھنے لگا تھا، یہ جو سولرائزیشن کا آپ کا پلان ہے اس سے کتنی بچت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تقریباً ہم 21 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے نا اس سے پروڈیوس ہوگی، اور ہماری تمام بلدیہ کا جو سسٹم ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے، 21 میگا واٹ کا آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ حساب سے آپ سر اس کا کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا؟ 21 میگا واٹ کی بجلی جب آپ واپڈا سے لے کے یوز کرتے ہیں تو آپ کو شاید مہینوں کا کئی کروڑوں کا بل بنتا ہے، اربوں کا بل بنتا ہے آپ کا. بالکل جو کہ آپ کی بچت ہو جائے. ٹھیک ہے. جب اتنی یہ جیسے میں نے کہا 5400 کلو میٹر جب یہ سیوی لائن بچھے گی تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے مین ہول کورز ہیں وہ بھی لگیں گے، مین ہولز بھی بنیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہم تقریباً 33-34 ہزار ایڈیشنل مین ہول کورز جو ہیں وہ تمام ان بلدیے کو دینے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہمارے یہاں پہ ایک ایشو ہے، بالکل مین ہول کور چوری ہو جاتے ہیں. دنیا تو فائبر کی طرف نہیں. ایگزیکٹلی. اب ہم ایکچولی جو RPC مٹیریل ہے نا اس سے ہم بنانے جا رہے ہیں. ایک تو وہ سیل نہیں کیا جا سکے گا، وہ برانڈ ہوگا اس کے اوپر جو ہماری گورنمنٹ کا ہوگا تاکہ وہ کسی مارکیٹ میں جا کے سیل بھی نہ ہو سکے. ہم نے شاہراہوں کے ساتھ سیویج کا بھی سیویج سسٹم کو علیحدہ کر دیا اور ڈرینیج کو علیحدہ کر دیا. تقریباً 180 کلو میٹر سے زیادہ ڈرینیج کا بندوبست کیا گیا ہے. اور جو روڈس کے ساتھ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیکس روڈس کے ساتھ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تو 150 کلو میٹر سے صرف اس کی لینتھ ہے. اس کے علاوہ اس سارے پروجیکٹ جو آپ مجھے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ان کا کوئی ٹائم فریم ہے ان کی کمپلیشن کا؟ کب تک آپ یہ پورا کر لیجیے؟ اس کو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ کھدائی ہوتی ہے تو وہ کھدائی ہوئی رہتی ہے. نہیں، اس کو ہم نے 2 فیزز میں کیا ہے. جو اسٹارم ڈرین سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہے جس کو موسٹ کریٹیکل کمپوننٹ کہا جاتا ہے، جس میں بارشوں کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہم پہلی دفعہ جو یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹیکس بنانے جا رہے ہیں یا جو ڈرینس بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی کمپلیشن ٹائم ہم نے رکھی ہے 30 جون 2026 سے پہلے. ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے مونسون سے پہلے یہ مسئلے حل ہو جائیں کہ بارشوں کے اندر یہ ایشو نہ بنے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا باقی سارے کا سارا سسٹم ہے وہ بھی سی بہت بڑا ایک اس کا پروجیکٹ کی اسکوپ بہت وسیع ہے، تو وہ ہم نے جون 2027 تک انشاءاللہ سارا کمپلیٹ کریں گے. کوئی کچی گلی نہیں بچے گی ان تمام شہروں کے اندر. ٹھیک ہے. کوئی ٹوٹی گلی نہیں بچے گی. بس جیسے میں نے کہا اتنی لمبی لینتھ جو ہم بتا رہے ہیں یہ ساری کی ساری شہروں میں یہ سارا کام ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ صرف ابھی آغاز ہے. یہ تو ہم نے PDP کی بات کی ہے جو کہ شہروں کی حد تک کر رہے ہیں، اور اگلے سال انشاءاللہ باقی شہروں کو بھی CM ٹیک اپ کریں گی. CM نے یہ پہلے دن آ کے یہ ویژن ان کا تھا کلیئر کہ کوئی گلی ایسی نہ ہو جو ٹوٹی ہو، کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں پہ پانی کھڑا ہو یا کچرا پڑا ہو. اچھا سر، یہ بھی آپ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بلکہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کوئی بھی پروجیکٹ در آپ کو لے کے آؤں گا جو کہ ہمارا جو مثالی گاؤں. ہاں جی، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ تو ہم نے شہروں کی بات کی، دیہات کے لیے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ مثالی گاؤں کا جو پلان ہے سر اس کو بریف کیجیے گا، وہ کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں اور اس کا آبجیکٹیو آپ کب تک اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں اب کیونکہ چیف منسٹر پنجاب نے مثالی شہروں کے ساتھ ساتھ یا سونے شہروں کے ساتھ ساتھ سونے گاؤں کا بھی جو ہے نا وہ شروع کیا ہے پروجیکٹ، جس میں اس سال ہم تقریباً 2500 کے قریب جو دیہات ہیں نا اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دی ہے. اور یہ جتنے بھی دیہات ہوں گے یہ ان کا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کیا جائے گا. اور یہ سولوشن میں سر پینے کا پانی، ڈرینیج میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. چیز پہلی دفعہ دیہاتوں کے اندر صاف پانی پینے کا جو ہے نا مہیا کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ واٹر سپلائز کے ذریعے جہاں پہ نیچے بریکش زون ہے وہاں پہ ہم RO پلانٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ جو پانی کا جو لوگوں کو سہولت دیں گے. جو سویٹ واٹر ہے وہاں پہ گھر گھر سپلائی دی جائے گی. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ یہاں پہ تمام گاؤں کی جو گلیاں ہیں، تمام گاؤں کے جو سڑکیں ہیں وہ ساری کی ساری تعمیر کی جائیں گی. اس میں ہم کورڈ ڈرینس کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ سیویج کے شاید مسائل ہم دیہاتوں میں نہیں حل کر سکتے، اس لیے ہم کورڈ ڈرینس ہوں گی. وہاں پہ جو قبرستانیں ہیں، قبرستان کی چارپائیوں شامل ہیں. جوہر ہے جو وہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جوہر جو ہیں ان کی صفائی کر کے ان کو ہم اس کے پانی کو ٹریٹ کریں گے، ٹریٹ کر کے وہیں پہ اس گاؤں میں فصلوں میں یوز کیا جا سکے گا. پھر پہلی دفعہ ہم دیہاتوں کے اندر پارکس بنانے جا رہے ہیں. کبھی پارکس آپ نے دیکھے ہوں گے. پہلی دفعہ دیہاتوں کی جو مین شاہراہیں ہیں ان میں اسٹریٹ لائٹس لگانے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ چیف منسٹر پنجاب 4000 تقریباً 4500 کلو میٹر جو ہے وہ جو دیہی سڑکیں ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں. وہ کارپیٹ روڈز بنیں گی جس میں
آپ کا مین شاہراہوں سے جو دیہاتوں کو لنک کرتی ہیں روڈس، وہ ساری کی ساری بنائی جائیں گی، چاہے وہ آدھے کلو میٹر کی ہو، چاہے 5 کلو میٹر کی، چاہے 10 کلو میٹر کی ہو، ٹھیک ہے. وہ روڈس بنانے جا رہے ہیں. آپ سے ایک وہ چیز دوبارہ پوچھ رہا ہوتا ہوں، وہ یہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ جو ایک پلان ہے آپ کا، اس کے مطابق بہت سی چیزوں میں لکھا ہوا ہے کی جائیں گی، مہیا کیا جائے گا، شروع ہو چکا ہوا ہے. تو یہ کب تک سر کمپلیشن؟ ہم تو 160 گاؤں مکمل کر چکے ہیں، 200 گاؤں بلکہ مکمل کر چکے ہوئے ہیں. آپ کو ہم دکھاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ جا کے ہمارے دیہاتوں کو وزٹ کریں. یہ تو مکمل ہو چکی ہے. جو پی ڈی پی ہے، جو کہ ہمارا شہروں کا جو پروگرام ہے، وہ جیسے میں نے کہا ایل ڈی پی میں ہم تقریباً 7-8 ہزار گلی بنا چکے ہیں. جا کے دیکھیے آپ لاہور کے اندر، وہاں پہ ٹف پیورز رکھ چکی ہیں، کلرفل اسٹریٹس بن چکی ہیں. لوگوں نے آج سے پہلے وہ گلیاں نہیں. سر یہ ایل ڈی پی میں بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن جو پی ڈی پی کا آپ کا پورا جو وہ ایک بجٹ ہوتا ہے 304 ارب کا جو پروجیکٹ ہے یہ آپ کا، یہ اس میں آپ کیسے انشور کریں گے کہ دیر از نو کرپشن؟ یہ جو سارا پیسہ ہے شفافیت سے لگے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں، حکومت پنجاب نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ٹینڈنگ پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے ای ٹینڈنگ کا آغاز کیا. ایل ڈی پی کے تحت ہم 150 ارب روپے کی ہم نے ٹینڈنگ کی ہے. مجھے پورے پروسیس میں کوئی ایک شخص انگلی اٹھا کے دکھائے، کوئی ثابت کر کے دکھائے. ہم نے ای ٹینڈنگ کا آغاز کیا. ای ٹینڈنگ کے اندر اتنی شفافیت ہے. سر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاؤ ڈز ای ٹینڈنگ ورکس؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوا شخص پورے پاکستان کے لمٹس کے اندر بیٹھا ہوا کسی ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کر سکتا، جس مرضی ریٹ پہ پارٹیسپیٹ کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کہ آپ اپنی مرضی کے من پسند بندے کو ٹینڈر ایوارڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو لوئسٹ بڈر ہوگا اس کو ٹینڈر جائے گا. تو یہ تو ڈیجیٹل ہے، اس کے اوپر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ سسٹم جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایل ڈی پی میں کیا اور ہم پی ڈی پی میں کرنے جا رہے ہیں. اگلا سسٹم ہوتا ہے آپ کا پیمنٹ میکینزم. پیمنٹ میکینزم کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر، جو بھی وینڈر پیمنٹس ہیں یا جو بھی ہے معاملہ وہ ڈیجیٹلائز ہے. اس لیے ڈیجیٹلائز ہے کیونکہ اس میں جو بھی پیمنٹ کا سسٹم ہوگا وہ بل جمع ہوگا، بل جمع ہونے کے بعد وہ سسٹم کے اندر ہی ڈیجیٹلی ٹریول کرے گا، اور جہاں جہاں کس کی آبزرویشن ہوگی وہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو سب دیکھ سکتے ہیں، کوئی کسی کا وہ چیز روک نہیں سکتا. تو ہر چیز کا ہم ڈیجیٹل سولوشن کیا. سترہ پنجاب کے اندر بھی اب تو ہم یہ چیزیں کر چکے ہیں. ہم اس میں ایل ڈی پی میں چیزیں کر چکے ہیں. الحمدللہ اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا، اور اسی ای ٹینڈنگ کی وجہ سے ہم سینکڑوں اربوں روپے سیو کر چکے ہیں. صرف ایل ڈی پی میں جب ہم نے ٹینڈرز کیے، ایل ڈی پی میں جو ٹینڈرز کیے ہیں وہ ہمیں تقریباً اس میں کوئی اراؤنڈ 20-25% سیونگ آئی. رائٹ. آج جو پی ڈی پی کے بارے ٹینڈرز ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہونے جا رہے ہیں. تقریباً ابھی تک 15% سے زیادہ کی جو ہے نا سیل، ابھی اوبیسی اور بھی ہونے ہیں سارے، وہ سیونگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیونگ کی آج سے پہلے کبھی سیونگ نہیں آتی تھی. یہ پہلی دفعہ سیونگ کیوں آتی ہے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئی سیونگ آتی ہو ٹینڈر کی اماؤنٹ کے برابر ہو جائے گا یا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا، لیکن یہاں تو سیونگ آتی ہے 10-10, 15%, 20-20% سیونگ آتی ہے. وہ اربوں روپے جو بچتا ہے وہ ہم دوبارہ وہ اوپر لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یہ میں بھی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. اس پورے پروسیس کے اندر ایک چیز ایسی تھی جو ہم نے ایل ڈی پی میں کیا اور اب ہم پی ڈی پی میں بھی کرنے جا رہے ہیں. جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے کام کو چیک کرنا ہوتا ہے ریزیڈنٹ سپرویژن کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس سے چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سسٹم کیا ہوتا تھا کہ جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ اپنا کنسلٹنٹ بھی خود ہائر کرتا تھا، اس کا پے ماسٹر بھی وہ خود ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کام کرنا ہے اور میں اپنا اس کام کو چیک کرنے کا جو بندہ ہائر کیا اس کو پیسے بھی میں نے دے، اس کو بھی آپ نے، یعنی کہ آپ کا بندہ ہو گیا، آپ کا بندہ ہوگا. اب ہم نے یہ نہیں کیا. ابھی ہم نے یہ کیا کہ جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کنسلٹنٹ کو دوسری پارٹی ہائر کرے گی، اس کا پے ماسٹر اور ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کریں کہ نہیں، وہ ڈپارٹمنٹ کے ہوتا یہ ہے کہ اس کا ہم نے اس کے لیے پی ایم یو بنایا، سیپریٹ پی ایم یو بنایا. ٹھیک ہے. پی ایم یو جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بلنگ کرنی ہے ان کے پاس کنسلٹنٹ کا آپشن نہیں ہے. کنسلٹنٹ کے لیے ہم نے ایک اور ونگ ہے اس کو دے دی ہے. پھر تیسری چیز، اس کے اوپر ایک ٹی پی بھی ہوتی ہے، وہ ہم نے کسی اور پارٹی کو دی ہے. یعنی کہ یہ سب اس لیے کہ وہ ہم نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں دی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ تینوں حصے جو ہے نا وہ علیحدہ، تینوں انٹیٹیز علیحدہ علیحدہ ہیں، علیحدہ کام کرے تاکہ اس میں شفافیت رہ سکے.
سر لکس لائک اے ویری سالڈ پلان, اور نہ صرف یہ شہروں کے لیے بلکہ دیہات کے لیے بھی. میں ہم یہ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم یہ کر چکے ہوئے ہیں. 1.5 ارب کے ہم نے کام کیے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اس وقت, پچھلے 1.25 سال سے چل رہا ہے. تو اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ کو ایک چیز اٹھا کے دکھائیں. سر لاہور کی آپ نے بات کی ہے, لاہور کے حوالے سے آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ بسنت کے بعد ایک بڑے میجر چینجز ہیں, وہ چاہے اسٹرکچر ہیں یا ڈیولپمنٹ چینجز ہیں یا پھر وہ ایڈمنسٹریٹو چینجز ہیں, وہ لاہور میں آنے لگے ہیں اور لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا. اس حوالے سے سر ہمیں بتائیے, لوگ بڑا جاننا چاہ رہے ہیں کہ لاہور کے لیے آپ کا پلان کیا ہے. اوبیسلی اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا پلان جو ہے نا وہ فائنلائز کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ ہم نے بنانے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. دیکھیے ہمارا فوکس اس وقت ہے لوگوں کو بنیادی سہولتیں, سروس ان کو پرووائڈ کرنی, ان کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر چیزیں پرووائڈ کرنی. اسی لیے تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ پنجاب کے اندر اگر کوئی ایک شخص بھی یہ ثابت کر دے کہ آج سے پہلے یہ 1.5 سال 2 سال سے جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے, جو کام ہم نے کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اس سے پہلے آپ باقی دیکھ لیں اور اس سے قریب کی بھی چیزیں ہوئی ہو تو آپ ہمیں بتائیں. اور باقی صوبوں سے آج دیکھیں, آج ہی کیوں باقی صوبوں کے ساتھ ہمارا موازنے میں اتنا فرق نظر آ رہا ہے, کیونکہ پنجاب بہت آگے نکل چکا ہے. ان 2 سالوں میں پنجاب بہت آگے نکل چکا ہے. میں تو ابھی صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں, آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, آپ لوگوں کے جو ہے نا لوگوں کو ادویات پہنچانے سے لے کے لوگوں کے ایون سوشل ویلفیئر دیکھ لیں, منارٹیز کو دیکھ لیں, کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں تاریخی نوعیت کے کام ہو رہے ہیں. کبھی ہوئے مجھے. اچھا سر, ہم نے بھی بات کی ستھرا پنجاب کی, سونا پنجاب کی, جس کے اندر آپ کے LDP آ جاتا ہے, PDP آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے مثالی گاؤں کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آخری سوال, اگر ہم 5 سال بعد یا آپ کے ٹینیور میں 3-4 سال بعد یہ انٹرویو دوبارہ کر رہے ہوں, تو ان میں سے کون سی, جو آپ ابھی کام کر رہے ہیں آپ کے پورٹ فولیو کے اندر, اس میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ یہ میرا بڑا اچھا کام تھا یا ایک نتیجہ خیز کام تھا, اور کون سا ایسا اس میں سے کام ہوگا جو نہ ہوا تو اس کا آپ اپنی ناکامی سمجھیں؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ اس میں کوئی آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. ایک تو الحمدللہ سکسیس سٹوری بن چکا ہے ستھرا پنجاب, الحمدللہ آج سکسیس سٹوری ہے. آج ہر جگہ پہ اس کی ایک سکسیسفل ماڈل جو ہے نا وہ ہے. اب ہم اس کو نیکسٹ فیز میں لے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوڑے کو نظام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ جو آپ کا کلیکشن کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ کوڑا باہر رکھیں تاکہ آپ کو کلیکشن کے ٹائم پہ اٹھایا جا سکے, باقی دنوں میں مت, باقی ٹائم پہ مت پھینکا جائے. تو ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو, ابھی تک میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو بتایا ساری کا, یہ سارے کا سارا انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں 3 سال ملیں گے تو آپ نے ہماری کامیابی یا ہماری جو کمپلیشن کی جو ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے جو کام کرنے کا اللہ کے فضل و کرم سے تہیہ کیا ہے, لوگوں کو جو سروس پرووائڈ کرنے کا تہیہ کیا ہے, وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اور یہ سارے کے سارے کام گراؤنڈ پہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. آپ خود آ کے دیکھیے گا, آپ 3 سال بعد نہیں, آپ 6 مہینے بعد آ کر مجھ سے ہی میرے ہی نہیں کاموں کی پروگرس لیجیے گا کہ 6 مہینے بعد آپ کہاں پہ پہنچے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جیسے دیہات ہیں 25,000 دیہات ہے, ابھی 2500 پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو اور بڑھانے جا رہے ہیں, اگلی دفعہ اور بڑھائیں گے. تو کیونکہ یہ گیپس بہت ہیں, ان گیپس کو فل کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن جتنی اسپیڈ سے ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. اور انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ کے اوپر, میں تو ان کی ٹیم کے ممبر کے طور پہ مجھے تو ان کو یقین ہے ہی ہے, پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو بھی یقین ہے, اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے باقی جو 12 کروڑ لوگ ہیں ان کو بھی یقین ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب جیسی ہیں. ذیشان رفیق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور میں چاہوں گا کہ میں 6 مہینے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھوں. بالکل, اور جتنے آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کی ہے ہم دیکھیں گے ان پہ پروگریس کیا ہوئی ہے. سر تھینک یو ونس اگین.